اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ ایک بڑا ہی مجرب اور طاقتور عمل شیئر کروں گا جس کو پڑھنے کے آپ کو بے شمار فائدے ہوں گے۔ دوستو، یہ عمل، یہ وظیفہ بسم اللہ شریف کا وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بعض چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑی برکت عطا فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اسی میں شامل ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اس چھوٹی سی آیت میں اس قدر طاقت ہے کہ کوئی عام مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے جو حضرت سلیمان کے علاوہ کسی نبی پر نہیں اتری، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے انگارے برسائے گئے۔ پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں برکت ہوگی۔ دوستو، اسی بسم اللہ کی وجہ سے ایک گناہگار کی بخشش ہوگی۔ ایک گناہگار کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ پوچھا، اللہ رب العزت نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے بتایا کہ ایک دن میں ایک مدرسے کی طرف سے گزرا تو ایک پڑھنے والے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ اسے سن کر میرے دل کو سکون ملا اور اللہ تعالیٰ کے نام کی مٹھاس نے اثر کیا، اور اسی وقت میں نے سنا کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، ہم دو چیزوں کو جمع نہ کریں گے، ایک اللہ کے نام کی لذت اور دوسری موت کی تلخی۔ پھر موت کے بعد مجھے پتا چلا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا۔ دوستو، بسم اللہ شریف کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان اور ایک کافر کے شیاطین میں ملاقات ہوئی۔ کافر کا شیطان خوب موٹا تازہ، بدن پر کپڑے پہنے اور سر پر تیل لگائے ہوئے تھا، جبکہ مسلمان کا شیطان دبلا پتلا، لاغر، کمزور، گندا اور ننگا تھا۔ کافر کے شیطان نے مومن کے شیطان سے پوچھا، بھائی تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ایک ایسے اللہ کے بندے کے ساتھ ہوں جو کھانا کھانے، پانی یا کوئی اور چیز پیتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے، تو اس وجہ سے مجھے پیاسا اور بھوکا رہنا پڑتا ہے، اور جب تیل لگاتا ہے، کپڑے پہنتا ہے تو اس وقت بھی وہ بسم اللہ پڑھتا ہے، تو اس کی بدولت میرے بال گندے اور جسم ننگا رہ جاتا ہے۔ کافر کے شیطان نے کہا، میں ایسے آدمی کے ساتھ مسلط ہوں جو کسی بھی کام سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا، اس لیے میں موٹا تازہ ہوں، سر پر تیل ہے اور اچھے کپڑے پہنے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ مجوسیوں نے عرض کیا کہ آپ ہمیں کچھ ایسی نشانی بتائیں کہ جس سے ہم پر اسلام کی حقانیت واضح ہو جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے زہر منگوایا اور اس پر بسم اللہ پڑھ کر اسے کھا لیا۔ اللہ کے نام کی برکت سے اس زہر کا آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر اثر نہ ہوا۔ یہ منظر دیکھ کر مجوسی بے ساختہ پکار اٹھے، دین اسلام حق ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بسم اللہ کے اس طرح کے بہت سے چھوٹے چھوٹے واقعات مل جاتے ہیں۔ اس میں بڑی طاقت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ پھر دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں،
بسم اللہ کا یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے، اس کو پڑھنے کے آپ کو فائدے کیا ہوں گے۔ دوستو یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے مسلسل 7 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ اس کا پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے رزق میں خیر و برکت آئے گی، اللہ رب العزت آپ کی ہر طرح کی حاجت کو پورا کرے گا، آپ کے گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے اگر کسی بھی معاملے میں کوئی رکاوٹ ہے تو انشاءاللہ وہ رکاوٹ دور ہو جائے گی، یہاں تک کہ آپ کسی بھی مقصد کے لیے بسم اللہ شریف کا یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو یقینی طور پر کامیابی عطا فرمائے گا۔ دوستو یہ وظیفہ، یہ عمل آپ نے روٹی کے ٹکڑوں پر پڑھنا ہے، چاہے آپ صبح کے وقت پڑھ لیں، چاہے آپ رات کے وقت پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک روٹی لینی ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لینے ہیں۔ جب آپ روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں تو ان ٹکڑوں کو کسی برتن میں ڈال کر تنہائی میں بیٹھ جائیں اور ان ٹکڑوں کو آپ اپنے سامنے رکھ لیں۔ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، اس سے زائد پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یعنی کہ 1 تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طریقے سے 100 مرتبہ آپ نے بسم اللہ شریف کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور جو روٹی کے ٹکڑے آپ نے اپنے سامنے رکھے ہوں گے ان ٹکڑوں پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو روٹی کے ٹکڑے ہیں ان کو گھر کی چھت پر کسی صاف جگہ میں رکھ دیں، اگر گھر کی چھت پر نہیں رکھ سکتے تو کسی کھلے میدان میں کسی ایسی جگہ وہ ٹکڑے رکھ دیں جہاں رزق کی بے حرمتی نہ ہو، یا پھر ان روٹی کے ٹکڑوں کو قبرستان میں رکھائیں تاکہ ان روٹی کے ٹکڑوں کو چرند پرند کھائیں اور وہ آپ کے رزق کے لیے دعا کریں، آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں۔ لیکن یاد رہے کہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ دوستو جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ عمل آپ صبح کے وقت بھی کر سکتے ہیں اور رات کے وقت بھی کر سکتے ہیں۔ میری محترم مائیں بہنیں بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرے دن بھی آپ نے ایک روٹی لینی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لینے ہیں، اور جو طریقہ کار آپ کو عمل کرنے کا بتلایا اسی طریقہ کار سے آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، اور روٹی کے ٹکڑوں پر دم کر کے ٹکڑوں کو یا تو گھر کی چھت پر رکھ دیں یا کسی کھلے میدان میں رکھ دیں یا پھر کسی قبرستان میں رکھ دیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 7 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ 7 دنوں کے اندر آپ جس مقصد کے لیے بھی یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور اس کا دوسرا مجرب فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو وسیع کر دے گا۔ اگر گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے تو انشاءاللہ وہ تنگ دستی بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میرے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس وظیفے کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔